جو راہ ہدایت کے اوپر چلنا چاہے گا، جو چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں، جو چاہے گا کہ میں نمازی بن جاؤں، ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، توحید کے عقیدے کو اپنا لوں، کتاب ہدایت کی ہے، لیکن اس ہدایت کو اختیار کرنے کے لیے ہدایت والے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں جناب کیا آپ اس کتاب کو بھی پڑھیں اور شرک کے اڈوں پر بھی جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے ہدایت نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ آپ ہدایت والے راستے پر چلے ہی نہیں۔ آپ کو تو ہدایت والے لوگوں سے پہلے ہی روک دیا گیا کہ ان کے پیچھے نہ جانا، یہ وہابی ہیں، خراب ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس کتاب کے قریب آ کر تو دیکھو، اللہ کی قسم اس کتاب کے قریب جو آیا وہ خیر پا گیا۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے نکلے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہدایت ملی وہ کیا کرنے نکلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ کیا آج عمر کی یہ ننگی تلوار محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دے گی؟ کیوں؟ دشمنی تھی، کفر ایک طرف، اسلام ایک طرف۔ عمر اس وقت کفر پہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پہنچے، دیکھا گھر پر بہن بہنوئی اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہن نے پڑھ کر سنایا، خود اپنے ہاتھوں میں دیکھا، زندگی تبدیل ہو گئی۔ جو تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے گئے تھے، اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو سن کر عمر کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی، آیا تو آپ کے قتل کے ارادے سے تھا، لیکن اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ کتاب تبدیلی والی کتاب ہے میرے محترم بھائیوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، دو تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتا ہے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک فیضان سنت کو اور فضائل اعمال کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، تب تک۔ ایسے ہی بھائی؟ نہیں، غلط، زاہد بھائی کہہ رہے نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم چمٹے رہو گے اس قرآن کے ساتھ، جب تک تم چمٹے رہو گے محمد ذیشان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر، صحیح احادیث کو چھوڑ کر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے پیارے فرامین اور سنتوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اب تو میرا ایک پورا پوسٹ مارٹم آیا تھا فضائل اعمال کے اوپر، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، کسی کو برا لگا، کسی کو اچھا لگا، لیکن ابھی مفتی طارق مسعود دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا، میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جناب عالی تبلیغی جماعت ایک عالمگیر جماعت ہے، اور